الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہے اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جسمانی بیماریاں بعض وہ ہوتی ہیں جو انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی، یعنی چھوٹی بیماریاں بھی ہوتی ہے، بڑی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح سے روحانی بیماریاں بعض ایسی بڑی بڑی اور خطرناک ہیں کہ انسان کو روحانی اعتبار سے بالکل پیچھے دھکیل دیتے. روحانی بیماریوں کا اثر کیا ہوتا ہے انسان پر ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو روحانی بیماریوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل نیکیوں میں نہیں لگتا ہے. نماز پڑھنے کی اسے فرصت نہیں ملتی، توفیق نہیں ہوتی. کہے کہ بھائی آئیے نماز کے لیے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے. تھوڑی دیر تلاوت کر لیجئے تاکہ سر میں درد ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر تعلیم میں بیٹھیے، ابھی میرا فلاں کام ہے. تھوڑی دیر گشت میں چلیے، فرصت نہیں ہے، بعد میں آؤ. ارے بھائی دین کی مجلس لگی ہے، دین کے حلقے لگے ہیں، آئیے تھوڑی دیر سرگوشی کیجیے. دل نہیں لگتا ہے، نیکیوں کے کام میں دل نہیں لگتا ہے، عبادات میں دل نہیں لگتا ہے. سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی روحانی اعتبار سے بیمار ہے. جیسے جسمانی اعتبار سے بندہ بیمار ہو تو اسے نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ کسی سے گفتگو کرنا اچھا لگتا ہے، نہ کسی سے بات کرنا اچھا لگتا ہے.
بیمار آدمی سے آپ بات کیجئے وہ نہ کہے گا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کھانا دیجئے کہے گا طبیعت ٹھیک نہیں ہے کھا نہیں سکتا ہوں۔ بالکل اسی طرح سے روحانی اعتبار سے جو بندہ بیمار ہے اسے نیکیوں کا کوئی کام اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو جسمانی بیماریوں کا علاج جس طرح ضروری ہے روحانی بیماریوں کا بھی علاج ضروری ہے۔ مشائخ ہر دور میں موجود ہیں، خانقاہیں لگی ہوئی ہے، اللہ والے موجود ہیں، ان کے پاس جائیے، اپنی بیماریاں بتائیے، اپنی اصلاح کروائیے۔ جس طرح جسمانی بیماری میں انسان خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، اسی طرح روحانی بیماری میں بھی آدمی خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، کسی معالج کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی ماہر کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا پڑتا ہے تب یہ بیماریاں دور ہو گئی۔ اب انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ تکبر کے نتیجے میں آدمی پھر غیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ بندے میں تکبر ہوتا ہے نا، بہت بڑی بیماری ہے۔ سب سے پہلی بیماری یہ کس میں؟ شیطان میں پیدا ہوئی تھی، اس نے تکبر کیا تھا۔ تو تکبر کے نتیجے میں آدمی پھر حسد میں مبتلا ہوتا ہے، پھر غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور تکبر کے نتیجے میں آدمی غیبت سے، حسد سے پھر آگے بڑھتا ہے۔ سب بیماریاں روحانی ایک کے بعد دیگر اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے آدمی پہلے بیمار ہوتا ہے، بخار ہوا، پھر فلاں بیماری ہوئی، پھر کڈنی میں پرابلم، پھر اس کو ٹی بی ہو گئی، پھر فلاں ہو گیا، ایک کے بعد ایک بیماریاں بڑھتی چلی گئی۔ تو تکبر سب سے بڑی بیماری۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب تعالی شانو فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دی۔ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا۔ یہ تکبر بہت خطرناک بیماری ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میرے اندر تکبر ہے، لیکن سامنے والے کو پتہ چلتا ہے اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے، اس کے اخلاق سے، اس کی کردار سے، اس کی گفتار سے۔ جب آپ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کہے تو فوراً اگر پیش میں آ جائے، فوراً اگر غصے میں آ جائے، سمجھ لیجیے کہ تکبر کے ذرات اس میں موجود ہیں۔ جس بندے کے اندر برداشت کا مادہ ہو، تحمل کا مادہ ہو، وہ جلدی غصے نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بیماری تکبر کی شیطان میں ہوئی، اور سب سے پہلا حسد بھی شیطان کے اندر ہوا پیدا۔ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو اس کو حسد آ گیا کہ میں تو آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ حسد کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب حسد کس کو کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، کہ حسد سے بہت زیادہ بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ،
کما تاکل النار الحطب، اس لیے کہ حسد یہ لکڑیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے حسد کی وجہ سے۔ اب حسد کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس ہم کوئی نعمت دیکھے، ایک شخص کو کوئی نعمت ملی ہے، اب وہ نعمت چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو، اب اگر ہمارے دل میں یہ خیال پیدا آئے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چھین جانی چاہیے، یہ نعمت اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس تو نہیں رہنی چاہیے، اس سے چھین جائے، فرماتے اسے حسد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دی، کسی کو بہترین نصیحت دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علمی صلاحیت دی، علمی مرتبہ دیا، عزتوں سے نوازا، کسی کو شہرت سے نوازا، اب ان کی نعمتوں پر حسد ہوتا ہے، یا فلاں کے پاس اتنی مال و دولت کیوں، اس کے پاس اتنا بہترین گھر کیوں، اس کے پاس ایسے بہترین مکان کیوں، اس کے پاس اتنی بہترین گاڑیاں کیوں، دل میں حسد آ گیا کہ یہ چھین لینی چاہیے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حسد سے سامنے والے آدمی کا کوئی نقصان نہیں ہے، خود بندہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، خود اپنا نقصان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا خود حسد کی آگ میں چلتا ہے۔ یہ حسد ایک آگ ہوتی ہے، ایک آگ ہوتی ہے بڑی آگ کہ جو فوراً لکڑیوں کو اور جو لپیٹ میں آیا سب کو جلا دیتی ہے، اور ایک آگ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ جلتی ہے اور لکڑیوں کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حسد اسی طرح سے ہے کہ انسان کی نیکیوں کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے اور انسان روحانی اعتبار سے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس سے بچنا ضروری۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور میں میری رہائش، میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ رہا، امیروں کے ساتھ رہا، امیروں کی بستی میں رہتا تھا، مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ رنج والا، مجھ سے زیادہ غم والا، مجھ سے زیادہ پریشان کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں اس کا لباس میرے لباس سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہے۔ دل میں کڑن ہوتی ہے، غم ہوتا ہے کہ یار اس کا لباس مجھ سے اچھا ہے، اس کا مکان مجھ سے اچھا ہے، اس کی سواری مجھ سے اچھی ہے، دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں نے غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ رہنا شروع کیا، مالداروں کی بستی چھوڑ دی، غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، ان کے ساتھ رہنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مجھ سے زیادہ سکون والا، مجھ سے زیادہ اطمینان والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جس کو بھی دیکھتا ہوں میرا لباس اس کے لباس سے اچھا ہے، میری سواری اس کی سواری سے اچھی ہے، میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے، میں سکون میں آ گیا۔ فاسترحت، میں نے
آرام پا لیا، میں نے راحت پا لی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا کے اعتبار سے نیچے والے کو دیکھیں گے کس طرح؟ جیسے اگر ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل ہے تو ہمیں اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس کار ہے، گاڑی ہے، تو شکر کی توفیق نہیں ہوگی، دل میں جلن ہوگی، تکلیف ہوگی، بلکہ اب نیچے والے کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے موٹر سائیکل دی ہے، سامنے والا آدمی بیچارہ سائیکل پر جا رہا ہے، اس کے پاس تو موٹر سائیکل نہیں۔ اور اگر ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں، سائیکل ہے، تو اب ہمیں موٹر سائیکل والے کو نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے پاس تو ہونڈا ہے، اس کے پاس ایکٹیوا ہے، اسکوٹی ہے، میرے پاس تو سائیکل نہیں۔ اب ہمیں اور نیچے والے کو دیکھنا ہے کہ میرے پاس اگر سائیکل ہے تو سامنے والے آدمی کے پاس تو سائیکل بھی نہیں، وہ بیچارہ پیدل چل رہا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل چل رہے، تو ہم سائیکل والے کو بھی نہیں دیکھیں گے، اسکوٹر والے کو بھی نہیں دیکھیں گے، کار والے کو بھی نہیں دیکھیں گے، نیچے والے کو، یعنی کس کو؟ اب اس آدمی کو دیکھیں گے جس کے پیر نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کو نے چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، اگرچہ میرے پاس سائیکل نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، لیکن پیر تو ہے، اس کی وجہ سے میں چل سکتا ہوں۔ سامنے والے آدمی کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے۔ آدمی کو شکر گزاری کی توفیق نہیں ہوگی اگر اوپر والے کو دیکھے گا، نیچے والے کو دیکھتا جائے گا تو شکر کی توفیق ہوگی۔ اگر اپنا ذاتی مکان ہے، کچا پکا ہے، تو یہ مت دیکھو کہ فلاں کا بنگلہ ہے، میرا تو پرانا مکان، بلکہ اس آدمی کو دیکھو جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، جس کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں ہے۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ دیکھے کہ مجھ سے اوپر والا کیا کرتا ہے، اس میں نیچے والے کو مت دیکھو کہ اللہ کا شکر ہے اپنے تو 5 وقت کی تو پڑھ لیتے، وہ تو 3.5 ٹائم پڑھتا ہے، 2 تو غائب، فجر میں غائب، عشاء میں غائب، شکر گزاری کی توفیق نہیں۔ اب اوپر والے کو دیکھیں، میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں اور میرا یہ دوست ماشاءاللہ یہ شراب کا پابند ہے، چاش کا پابند ہے، اوابین کا پابند ہے۔ اگر ہم اشراق، چاش، اوابین پڑھتے ہیں تو اب یہ دیکھو کہ میرا دوست، اس کے تو تہجد کی بھی توفیق ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اوپر والے کو دیکھیں گے تو نیکیوں کا شوق بڑھے گا۔ تو بتایا تھا کہ حسد سے بچو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کی مجلس غیبت سے پاک ہوتی تھی، نہ آپ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے تھے اور نہ آپ کی مجلس میں کسی کی غیبت سنی جاتی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانہ ہے دونوں کا، اور دونوں کا درس کا حلقہ لگتا تھا، حلقے درس دونوں کے لگتے تھے، ہزاروں طلبہ ہوتے، حدیث کا درس ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی وہ کیسے آدمی ہے؟ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی پوچھے کسی کے بارے میں تو ہماری زبان سے پہلے برائی نکلے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بخیل آدمی ہیں، بڑے بخیل آدمی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ہم نے تو یہ سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخی، بڑے نیک دل، بڑے فیاض، اور آپ کہتے ہیں کہ بڑے بخیل ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں وہ بخیل ہے اس اعتبار سے کہ وہ اپنی نیکیاں کبھی کسی کو نہیں دیتے اور دوسروں کی نیکیاں خوب لوٹتے اور بٹورتے ہیں۔ وہ اس طرح
سے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنی نیکیاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہیں۔ اور امام اعظم کا یہ حال ہے کہ وہ کبھی کسی کی نہ غیبت کرتے ہیں، نہ آپ کی مجلس میں کسی کی غیبت سنی جاتی ہے، اس لیے آپ خود اپنی نیکی کسی کو نہیں دیتے، اور لوگوں کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں بہت زیادہ آ رہی ہے۔ تو نیکیوں کے معاملے میں یہ سب سے زیادہ بخیل ہے۔ جو آدمی کسی کی برائی کرے گا، غیبت کرے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جائے گی اور اس کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آئیں گے۔ یہ حسد کا مضمون ہے، غیبت کا مضمون ہے، تھوڑا طویل ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔